मेरे मोहतरम मुकर्रम दोस्तों, मैं ये नहीं कहता स्कूल की तालीम छोड़ दो, डॉक्टर ना बनाओ, वकील ना बनाओ। मैं यूँ नहीं कहता अपने बच्चों को टीचर ना बनाओ। अगर तुम्हारे बच्चे डॉक्टर नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चों का हमारा इलाज कौन करेगा? अगर आपके बच्चे स्कूल टीचर नहीं बनेंगे तो हमारे बच्चों को अलिफ बा ता ABC कौन पढ़ाएगा? अगर आपके बच्चे वकील नहीं बनेंगे तो हमारे केसों को कौन लड़ेगा? आपके बच्चे जज नहीं बनेंगे तो हमारे फैसले कौन करेगा? पढ़ाओ जरूर, लेकिन इस तालीम को इतना जरूरी ना समझो कि इसके बगैर गुजारा कोई नहीं। कुरान की तालीम को इतना कमजोर ना समझो कि इसके बगैर गुजारा है। ये इंसान की गलत ज़हन साजी की जा रही है। रब्बे काबा की कसम, डॉक्टर बने ना बने गुजारा हो जाएगा। कुरान के साथ मोहब्बत करने वाले ना बने तो कब्र के अंदर लेट जाना मुश्किल है। कोशिश करो जवानी में, कोशिश करो बुढ़ापे में अल्लाह के कुरान को पढ़ने की। ये मुश्किल कोई नहीं, मुश्किल इतना 1400 साल गुजर गए, इसकी गहराई के अंदर गोता लगाते लगाते किनारे तक ना पहुंचे। आसान इतना है कि 7 साल का बच्चा ऐसे सीने में उठाए फिरता है। 1 साल के बाद मेरे अजीजों फिर अल्लाह ने मौका अता फरमाया। 1 साल के बाद मेरे मालिक कायनात ने फिर मेरे पे करम फरमाया। जाओ मेरे अजीजों, कब्रिस्तान में जो चले गए उनसे जाके पूछो जो पिछले साल तुमने रमजान का एक रोजा रखा था और रात को खत्म कुरान की तकरीब में शामिल हुए थे और चलो उठे थे, मस्जिद में आए थे, 4 ही तरावियां पढ़ गए थे, बताओ उन 4 तरावियों के वज कब्र में तुम्हें क्या अता फरमाया जा रहा है? रब अकबर की कसम है तुम्हें बता के कहेंगे, खबरदार खबरदार, सोना छोड़ देना, हुक्का पीना छोड़ देना, यार की यारी छोड़ देना, बैठक छोड़ देना, लेकिन तरावी में कुरान सुनना ना छोड़ना। हमने 4 तरावियां पढ़ी, कब्र में लेटने की देर थी। खुदा खुदा का कुरान इतना नूर है, सीने से लेकर आसमान तक रोशनी रोशनी कर रहा है। बच्चियों की शादी करते हो, रुखसती का वक्त आता है, मुझे ईमानदारी से बताओ 10वीं क्लास की किताब बच्ची के सर पे क्यों नहीं रखते? केमिस्ट्री साइंस क्यों नहीं रखते? अलजबरा क्यों नहीं रखते? मेरे अजीज़ों, माशरती उलूम क्यों नहीं रखते? अंग्रेजी की किताब क्यों नहीं रखते? तुम कुरान पाक को क्यों उसके सर के ऊपर रख के रुखसत करते हो? इतना तुम्हें यकीन है इस बच्ची के सर पे कुरान पाक रखेंगे, अल्लाह अकबर, इसके सर पे कुरान के साए से इसके घर में अमन आएगा, इसके घर में सुकून आएगा, इसके घर में रहमत आएगी, इसके घर में बरकत आएगी। और जब सर पर कुरान साया करे तो घर में बरकत लाता है। जब सीने के अंदर कुरान आ जाएगा तो जिंदगी के अंदर इनकलाब क्यों नहीं लेके आएगा? तुम मेरी हालत देखो, अल्लाह की कसम, मैं किसी रईस का बेटा कोई नहीं, मैं किसी लैन लाट का बेटा कोई नहीं, प्राइमरी स्कूल का टीचर उस बाप का मैं बेटा जिसे दुनिया से गए भी तकरीबन 39-40 साल हो गए। तो अंदाजा लगाओ उस वक्त मेरी उम्र कितनी होगी? 6-7 साल होगी, 10 साल होगी। लेकिन वो जाते हुए मेरा हाथ कुरान के हाथ में देख के चला गया। खुदा की कसम, दुनिया के यतीमों को मैंने अंडे बेचते देखा, दुनिया के यतीमों को मैंने होटल पर चाय बनाते देखा, दुनिया के यतीमों को मैंने लोगों के होटलों पर बर्तन धोते देखा। लेकिन जिसने कुरान को अपने साथ जोड़ लिया और जिसका कुरान वारिस बन गया, अल्लाह की इज्जत की कसम है मेरे अजीजों, देखो पूरी दुनिया के अंदर फिराता है, ऐसी गाड़ियों में बिठाता है, अल्लाह अकबर, इज्जत के साथ मेरे अजीजों खाना भी मिलता है, इज्जत के साथ मेरे अजीजों सारी दुनिया इंतजार कर रही है। मेरी अपनी जमीन कोई नहीं, अल्लाह की कसम मेरा अपना जाती मकान कोई नहीं, अल्लाह की कसम मेरी अपनी जाती गाड़ी कोई नहीं, किराए के लिए फिरता हूँ, बस्तर का मकान के अंदर रहता हूँ। लेकिन मेरे अजीजों, तुम रब्बे के मालिक हो, तुम जमीनों के मालिक हो, तुम एकड़ के मालिक हो, बड़े बड़े डेरों के मालिक हो, बड़ी बड़ी गाड़ियों के मालिक हो। अल्लाह अकबर, मैं बदतमीजी की बात नहीं करता, उम्र में मेरे से आपसे बड़े हो, मोतबर भी हो, कोई काउंसलर होगा, कोई चेयरमैन होगा, कोई MP MNA का इलेक्शन लड़ने वाला होगा। लेकिन मेरे अजीजों देखो कितना बड़ा कुरान का एजाज है कि कहां से मुझे उठा के कहां बिठा दिया। और आप इस वक्त रात को 2 बजे मेरा इंतजार कर रहे हैं, 12 बजे आप मेरा इंतजार कर रहे हैं। अल्लाह की कसम, ये अब्दुल हन्नान का कमाल नहीं, कुरान की बहारों का कमाल है।
اگر میں آپ کو میرے عزیزوں کہتے ہیں محسن کو دعا دینی چاہیے، اللہ اکبر، سجن بیلی کو دعا دینی چاہیے۔ میں آپ کا محسن ہوں، قاری سلیم صاحب آپ کا محسن ہے، اس نے کیوں رات کو آپ کو 12 بجے تک بٹھائے رکھا؟ آپ کو جاتے ہوئے کیا انعام دے گا یا گفٹ بیگ دے گا، موبائل دے گا؟ نہیں، ہم دعا لینے کے لیے آئے، دعا دینے کے لیے آئے۔ بس آؤ ایک مشورہ کر لیں، خدا کی قسم اولاد نصیبوں سے ملتی ہے، ان کا نصیب جگاؤ، ان کے نصیب کو تم مردار نہ کرو۔ کم سے کم اپنے گھر میں سے ایک بچہ، میں تو کہتا ہوں سب کو، اپنے ایک بچہ گھر میں قرآن کا حافظ بناؤ، اپنے گھر کے اندر ایک بچی قرآن کی حافظ بناؤ۔ ماں ہماری بیمار تھی، دنیا سے جاتے ہوئے آخری وقت تھا، اچانک ہنسنے لگ گئی، ہم پریشان ہوئے کہ کوئی گولی اثر کر گئی، یہ شوگر شوٹ کر گئی ہے، بلڈ پریشر کم ہو گیا۔ ہنس کے کہنے لگی مجھے مبارکباد دو۔ ہم نے کہا ماں اس وقت رونے کا وقت ہے، تیری جدائی کا وقت ہے، تجھے کیا مبارکباد دے؟ کہنے لگی مبارکباد دو، مرنے کے بعد میں 4 حافظوں کے کندھے کے اوپر جاؤں گی، رب کعبہ کی قسم گناہ کے گٹھر لے کے جاؤں، لیکن جب تمہارے کندھے پہ جاؤں گی، تمہارے سینوں میں قرآن کو دیکھ کر اللہ کو میری منجی پہ ترس آ جائے گا۔ کیا کمایا کیا کھویا؟ اللہ اکبر، کچھ بھی نہیں۔ وہ لوگ ہو جاتے میں قرآن کو سینے سے لگا دینا، سینے سے لگا نہ سکے، سینے سے لگانے والوں کو دعا دے دینا، سینے سے لگانے والوں کو پیار بھری نگاہ سے دیکھ لینا، سینے سے لگانے والوں کے ساتھ تعاون کر دینا۔ ان کا تعاون کیا ہے؟ کبھی قاری سلیم صاحب آپ کے دروازے پر آیا ہو اور آپ نے انہیں 500 روپے دو، پھینک کے چلا گیا، نہیں جب میں تو 5000 لوں گا۔ کبھی آپ کے دروازے پر آیا ہو، آپ نے کہا قاری صاحب 20 کلو دانے میرے لے جا، اس نے کہا نہیں میں 20 من لوں گا۔ نہیں، اللہ اکبر، وہ 20 کلو دانے، وہ 500 روپے بھی میرے عزیزو اصل کوئی نہیں، نقل ہے۔ اللہ اکبر، زکوٰۃ ہے، مال کا میل ہے، مال کا میل ہے، زکوٰۃ ہے، مال کا میل ہے۔ اللہ اکبر، میل کیا کرتے ہیں؟ کپڑوں پہ چڑھایا نہیں جاتا، کپڑوں سے اتارا جاتا ہے، لیکن جب اگر میرے عزیزوں محل نہ اترے اسے مشین میں بھی ڈالا جاتا ہے، محل نہ اترے اسے رگڑا بھی جاتا ہے، صابن کا رگڑا دیا جاتا ہے، محل نہ اترے میرے عزیزوں مشین میں چکر بھی دی جاتی ہے، مال نہ اترے اسے ڈنڈوں سے مارا جاتا ہے۔ یہ کیسا محل ہے؟ اللہ اکبر، یہ کیسا محل ہے؟ تو اپنے مال سے نکال کر خدا کے ہاتھ میں دیتا ہے یہ محل، اللہ اکبر، ایسا قیمتی بن جاتا ہے کہ تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت الفردوس کے اندر لے جاتا ہے۔ اللہ اکبر، گھر کے کچرا دان کے اندر میرے عزیزوں محل ڈالتے ہو، گند ڈالتے ہو، کچرا ڈالتے ہو، سارے گھر کا کوڑا کرکٹ ڈالتے ہو، یہ کوڑا کون لے کے جاتا ہے؟ کچرے کے ڈھیر پر، وہاں سے کون لے کے جاتا ہے؟ جمع دار لے کے جاتا ہے، وہاں سے کون لے کے جاتا ہے؟ عیسائی لے کے جاتا ہے، وہاں سے کون لے کے جاتا ہے؟ میونسپل کمیٹی والے دفن کرتے ہیں، جا کے جو کر جلا دیتے ہیں۔ یہ کیسا مال ہے؟ اگر تم مال میں سے نکالتے ہو تو آسمان سے فرشتہ پروں میں لینے کے لیے آ جاتا ہے۔ یہ محل کہاں جاتا ہے؟ سیدھا جنت الفردوس کے دروازے پہ چلا جاتا ہے۔ یہ محل کہاں جاتا ہے؟ صراط مستقیم کے۔ یہ محل کہاں جاتا ہے؟ میزان عدل کے پاس چلا جاتا ہے، جہاں تیرے میرے اعمال تولے جائیں گے۔ یہ محل کہاں گیا ہے؟ پل صراط کے پاس کھڑا ہو جاتا ہے۔ میں نے پوچھا محل پل صراط کے پاس کیوں آ گیا؟ کہ دینے والا یہاں سے گزرے گا، اگر ڈگمگانے لگے گا تو میں اس کا ہاتھ پکڑ کے کھینچ لوں گا۔ میں نے میزان عدالت میں پوچھا اے محل تو یہاں آ کے کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہتا ہے یہاں اس کے نام اعمال تو لے جائیں گے، اگر نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہوا تو یہ محل نیکیوں والے پلڑے میں جا کے گر جائے گا۔ میں نے کہا اے محل تو حضور کے عہدے کو سربراہ کے کیوں کھڑا ہو گیا؟ کہ جب گناہوں کی وجہ سے اس کو بلایا نہیں جائے گا، یہ دھکے کھا کھا کے گھسٹتا آئے گا، یہ محل ہاتھ پکڑ کے کھینچ کے حضور کے عہدے کو سر پر لا کے کھڑا کر دے گا۔ مجھے ایمان داری سے بتاؤ، محل دینے سے مال کا اللہ اتنی عزت دیتا ہے، جو اصل دے گا بتاؤ خدا کیا مقام عطا فرمائے گا؟ یہ تو وہ ہے جو اللہ کا حق ہے، دینا پڑے گا۔ وَآتُوهُ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اللہ فرماتا ہے ٹھیک ہے مکان کسی کا کرائے پہ لیا، سال کے بعد کرایہ دیتا ہے، مہینے کے بعد دیتا ہے، دکان کرائے پہ لی، مہینے کے بعد کرایہ دیتا ہے، کسی کی چیز لی کرایہ دیتا ہے۔ اور میرا بندہ میری زمین کو 6 مہینے برطرح استعمال کرتا رہا، میرے پانی کو 6 مہینے استعمال کرتا رہا، یہ زمین ہے۔ اللہ اکبر، موٹر سائیکل پر جھریٹ پڑ جائے، مکان کی کلی اتر جائے، ٹوٹی اتر جائے، مالک مکان کہتے ہیں اس کے پیسے دے کے جا، جیسا دیا تھا واپس لیا، میں نے تیرے حوالے زمین کیسی دی، تو نے کیسی کر دی، اتنے بڑے چھرے مار کے تو نے اسے پھاڑ کے رکھ دیا۔ اللہ، سردی کے موسم میں سے پانی سے بھر دیا، اس زمین نے تیرے سے تقاضا کیا۔
तूने ट्रैक्टर चलाए, थ्रेशर चलाए, तूने हल चलाए, तूने फाड़ दिया, चीर फाड़ के रख दिया, तूने गंद डाला ये ना बोली, तूने खाद डाली ये ना बोली, तूने कहा फसल डालूंगा गंदों की, इसने यूं नहीं कहा मैं चावल उगाऊंगी, तूने कहा मैं फसल डालूंगा चावल की, इसने यूं नहीं कहा मैं धुआने उगाऊंगी, मैं सब्जी उगाऊंगी। ये जमीन तेरे ताबे रही बंदे। जब 1 साल गुजर गया, जब 6 महीने गुजर गए, फसल तैयार हुई, मैंने कहा आतू हक्कहू यौम हसादी, हो जान दे किराए ते देंदा जा। किराया आधो मांगता, किराया 1 पर 4% मांगता, 75% मांगता नहीं। मैंने कहा किराए में तो वो दे जा जो मेरा हक है, मैल दे के चला जा। और मेरे बंदे तू मेरा ना लेके जा, मैं तेरा नहीं पूछूंगा, तू मुझे मेरा दे के जा, मैं तुझे तेरे दरवाजे पर आके दूंगा। और मेरा बंदा अगर मेरा खाएगा तो मैं भी तेरा रब हूं, अगर तू मेरा भाग के मुझे मेरा दबाएगा तो मैं भी तेरा इस्तेमाल करने तुझे कोई नहीं दूंगा। इलाहुल आलमीन अगर मैं तुझे दे के जाऊं तो तेरे पैसे को अस्पतालों से बचाऊंगा, तू दे के जाएगा इसी पैसे से हज करवाऊंगा, दे के जाएगा इसी पैसे से बच्चियां परनाऊंगा, दे के जाएगा इसी पैसे से सुकून दूंगा, दे के जाएगा इसी पैसे के जरिए औलाद को फरमा बरदार बनाऊंगा, दे के जाएगा इसी पैसे से अपना घर बनवाऊंगा, इसी पैसे से नबी का गुलशन यानी मदरसा बनवाऊंगा, इसी पैसे से औलाद को नेक बनाऊंगा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अगर मैंने ना दिया तो क्या करेगा? फरमाया बंदा अगर तू मेरा हक मुझे नहीं दे के जाता तो मेरी किबरियाई की कसम मैं तेरे भी पास नहीं रहने दूंगा। कभी तुझे अस्पताल के दरवाजे पे खड़ा करूंगा, कभी थाने कचहरियों में धक्के दिलवाऊंगा। अल्लाह अकबर, तेरे पैसे से कभी औलाद की सूरत में तेरे सर पे जूते मरवाऊंगा, औलाद की सूरत में कभी तुझे घर से धक्के दिलवाऊंगा। मुझे मेरी किबरियाई की कसम है, पैसा सराने रख के सो, रात को नींद आ जाए तो मुझे खुदा ना कहना, घर के अंदर सुकून आ जाए तो मैं तेरा रब कोई नहीं, घर में खुशहाली आ जाए तो मुझे अपना खुदा ना कहना। या अल्लाह कि इतना नुकसान होगा। फरमाया दुनिया में तो अगर किसी के पैसे बचा जाए वो तुझे नहीं छोड़ता, मैं अपना तुझे कैसे छोड़ूंगा? अल्लाह अकबर। तो इसलिए वातु हक्कहू यौम हसादी। चलो अल्लाह ठीक है यार, कोई कहता है जल्दी कर, कोई गल नहीं, माफ कर दे, कहना मेरे बच्चे कोई नहीं, मेरा 1000 रुपया वापस नहीं करता, मेरे बच्चे कोई नहीं। अल्लाह ना तेरे बच्चे, ना तेरी बीवी, ना तेरी औलाद, वो तो अल्लाह ने मामला चौपट खत्म कर दिया। कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। अल्लाह तेरा जब है ही कोई नहीं तो कहां लेके जाएगा? फरमाया यसअलूनका माज़ा युनफिकून कुल मा अनफक़तुम मिन खैरिन फलिल वालिदैनि वल अक़रबीना वल यतामा वल मसाकीन वब्निस सबील। मेरे तो है कोई नहीं, तेरे तो हैं। अल्लाह मुझे समझ नहीं आई, रहमत वाले नबी तेरे पास आए और आके कहने लगे माल कहाँ खर्च करें, इनको को बेहतरीन खर्च करना, वलिल वालिदैन अपने माँ बाप पे करो, वल अक़रबीन वल यतामा अपने रिश्तेदारों पे, यतीमों पे, वल मसाकीन मस्कीनों पे, वब्नि सबील राह अल्लाह में खर्च करो। या अल्लाह ये तुझे इतने प्यारे लगते हैं। फरमाया तुम्हारी औलाद तुम्हें प्यारी लगती है, मेरा बंदा मुझे प्यारा लगता है। जब तेरी औलाद रोए तेरे से बर्दाश्त नहीं होता, अल्लाह तेरे पास ना हो तो दूसरों से कहता है दे यार मेरी औलाद का मसला है, जब मेरे पास है मैं फिर भी कहता हूँ दे मेरे बंदों का मसला है। या अल्लाह क्या करेगा? फरमाया माँ बाप तेरे लावारिस हो गए, खर्चा मैं उन पे करूंगा, बहन भाई तेरे लावारिस हो गए, खर्चा मैं उन पे करूंगा, भतीजा भांजी तेरे यतीम हो गए, खर्चा मैं उन पे करूंगा, तेरे खानदान में कोई बीमार हो गया खर्चा मैं उस पे करूंगा, कोई यतीम बेकस्बे सहारा हो गया जिसके घर के अंदर सहरी का इंतजाम कोई नहीं, अफ्तारी का इंतजाम कोई नहीं, तो मुझे दे मैं उनके ऊपर खर्च करूंगा। या अल्लाह और क्या करेगा? मेरे कुरान पढ़ने वाले मुख्तलिफ चुकूक से, मेरे कुरान पढ़ने वाले मुख्तलिफ देहात से जब मेरा कुरान पढ़ने के लिए आएंगे वो बेसहारा होंगे, ना दर होगा ना घर होगा। अल्लाह अकबर। फरमाया तेरे से लेके मैं उसकी रोटी पानी का इंतजाम करूंगा। यानी अल खल्क़ु अयालुल्लाह, जमीन पर चलने वाला कुनबा ये सारी मेरी मखलूक है। और मेरा बंदा जो इन पर रहम करेगा मैं उस पर रहम करूंगा। इरहम मन फिल अर्दी यरहमुका मन फिस समा, करो मेहरबानी तुम अहले ज़मीन पर खुदा मेहरबान होगा। अर्शे बरी पर तो इन पर रहम करेगा मैं तेरे पे रहम करूंगा, तो इन पे सख्ती करेगा मैं तेरे पे सख्ती करूंगा। आज अल्लाह ने बेहतरीन आपको मुझे मौका अता फरमाया। मेरे दोस्तों एक तो अल्लाह की कसम पक्की ठक्की 100 नहीं 2000% सच्ची बात है, ये पैसा जो इस वक्त आपकी मेरी जेब में इसने रहना कोई नहीं।
جس طرح تم پرندہ میرے عزیزوں شکار کر کے قابو کر کے پنجرے میں بند کرتے ہو، وہ میرے عزیزوں تجھے دیکھتا ہے، تیرے کہنے پہ ہوں بھی کرتا ہے، تیرے کہنے پہ نہ بھی کرتا ہے، تیرے کہنے پہ ناچتا بھی ہے، تیرے کہنے پہ تلاوت بھی کرتا ہے، تیرے کہنے پہ میاں مٹھو بھی کہتا ہے، تیرے کہنے پہ سورہ فاتحہ سناتا ہے۔ لیکن اللہ کی قسم پنجرہ کھول کے دیکھ لے، درخت پہ جا کے بیٹھ جائے گا اور کہے گا میاں السلام علیکم، جب تک تیرا تھا پہ تیرا کوئی نہیں۔ اب یہ کسی اور کے ساتھ جا کے بھی انففا نبھائے گا اور کہے گا میں تو ازلی تیرا تھا، یہ پیسہ تیرے دادے کی جیب میں تھا، موت کا وقت آیا، اللہ اکبر، یہ پیسہ یہاں نکل کے کھڑا ہو گیا۔ میرے دادے نے کہا او میرے پیسے، تیرے لیے میں نے کیا نہیں کیا، میں نے سگے بھائیوں کو چھوڑا، میں نے بہنوں کو دھکے دیے، تیرے لیے میں نے رشتہ داری چھوڑ دی، تیرے لیے میں نے رشتے کنبہ برادری چھوڑ دی۔ اللہ اکبر، آج میں بیمار ہوں تو میرے کام نہیں آئے گا، کہتا کوئی نہیں، آج میں بے سہارا ہوں تو میرے کام نہیں آئے گا، کہتا کوئی نہیں، آج میں اللہ اکبر لاوارث تو میرے کام نہیں آئے گا، نہیں۔ کہو تجھے کس نے کہا تھا میرے سے محبت کر؟ کیا تو نے قرآن میں خدا کا پیغام نہیں پڑھا؟ قل متاع الدنیا قلیل، کیا تو نے خدا کا قرآن نہیں پڑھا، پیغام نہیں پڑھا؟ وما الحیات الدنیا الا متاع الغرور، تجھے پتہ ہے میں دھوکا تھا، میرے سے جی کیوں لگایا؟ آج مزہ چک، جن کو اپنا بنانا چاہیے تھا وہ تیرے کمرے میں نہ پھڑ کے، جو جس کو تو نے اپنا بنایا تھا آج وہ تجھے سلام کر کے جا رہا ہے۔ یہ پیسہ میرے ابو کی جیب میں میرے دادے کے مرنے سے پہلے ہی آ گیا۔ میں نے کہا میں تیرا ہوں، اس کے پاس تو میں امانت تھا، جب میرا باپ مرنے لگا تو عبدالحنان کی جیب میں آ گیا۔ میں نے کہا تو پرسوں دادے کی جیب میں تھا، کل ابو کی جیب میں تھا، میری جیب میں کیسے؟ کہ ان کے پاس امانت تھا، حقیقی تیرے پاس ہو۔ میں نے اس کو یوں کر کے اپنی بغل میں دبا لیا، اسے ماں بھی سمجھا، اسے باپ بھی سمجھا، اسے بھائی بھی سمجھا، اسے بہن سمجھا۔ یہ آخری وقت میں ایسا مجھے ڈانچ دے کے گیا کہ منہ کے بل مجھے قبر کے اندر پھینک کے چلا گیا۔ اللہ اکبر، یہ پیسہ دھوکہ ہی دھوکہ ہے، دھوکہ دے۔ اگر خدا کی قسم پیسہ اصل ہوتا تو نبی کی بیٹی فاطمہ 4 دن کی بھوک میں نہ روتی، کملی والا پیٹ میں پتھر باندھ کے نہ پھرتا، صدیق نبی کی گلی میں چکر نہ لگاتا، عمر نبی کی گلی میں چکر نہ لگاتا۔ مدنی کریم پاک حجرہ مبارک کا پردہ ہٹا کر دونوں سے پوچھتے ہیں یار ابو بکر عمر کیوں آئے؟ یا رسول اللہ 3 دن کی بھوک نے گھر میں ٹکنے نہ دیا۔ حضور علیہ السلام نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا، فرمایا تمہیں 3 دن کی بھوک ستاتی ہے، میں محمد 4 دن سے میں نے کچھ نہ کھایا۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، اگر یہ پیسہ با وفا ہوتا، پیسہ با وفا ہوتا، رب کعبہ کی قسم تیرے میرے ساتھ قبر میں جاتا، با وفا تب بنے گا ہم یا پیسہ آگے بھیج دو، اللہ کے بینک کے اندر جمع کرا دو، ہم یہاں میرے عزیزو پیسہ اس جگہ بھیج دو جا جانے پر اللہ نے پروفٹ کا وعدہ کیا، انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب۔ اس پیسے کو آگے بھیج دو، جنت کا قبر کا بچھونا بن جائے گا، اس پیسے کو آگے بھیج دو، یہ ایسی سیسا پلائی دیوار بن جائے گا، قبر کے اندر کیڑے بچھوؤں کو آنے نہیں دے گا، اس پیسے کو آگے بھیج دو، قبر کے اندر روشنی کا انتظام بن جائے گا، اس پیسے کو آگے بھیج دو، اپنے ہاتھوں سے وَانفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ۔ خدا بھی سچا، مصطفیٰ بھی سچا، جبرائیل پیغام لانے والا بھی سچا، قرآن بھی سچا۔ آئے گا جب موت کا وقت آئے گا، آنکھ کی پتلی پھٹ جائے گی، پڑلی کے اوپر چڑھ جائے گی، رگڑنے لگے گا۔ زمزم لے کے بیوی پاس کھڑی ہوگی، دودھ لے کے بیٹا پاس کھڑا ہوگا، شہد لے کے بیٹی پاس کھڑی ہوگی، چمچی منہ میں دیں گے، اللہ کہیں گے فرشتوں باہر لگا دو، فوجیوں جڑ جاؤ، فرشتوں باہر لگا دو، خبردار پانی کی چمچی بھی اس کے منہ میں نہ جانے دینا، اس نے پیسے کے لیے مجھے چھوڑا، پھر آج میں سے مزہ چکھاؤں گا۔ ساری دنیا زور لگائے گی، یہاں سے نکل جائے گا، ناک کے ذریعے نالی لگے گی، ڈراپ منہ سے نکل جائے گا، ڈاکٹر نالی نکال کے پھینکے گا کہ جی اب دعا نہیں، دعا کرو، دعا نہیں، دعا کرو۔ میرے بھائی کا جب انتقال ہونے لگا شیخ زید اسپتال میں، مجھے پتہ لگ گیا ہلکی ہلکی ڈاکٹروں کی بھینک۔ میں نے کہا کیا کر رہے ہو؟
کہنے لگے اللہ اکبر، پمپ کر رہے ہیں، پمپنگ کر رہے ہیں۔ میں نے کہا نا چھوڑ دو، اگر اس کا آخری وقت ہے۔ میں زبردستی کمرے میں چلا گیا، اس نے ایک مرتبہ مجھے آنکھ سے دیکھا، ٹھنڈا ہو کا بھرا، میں نے اللہ کی قسم جلدی سے دونوں ہاتھ اس کے ہاتھ میں لے لیے اور میں نے اپنے سینے سے لگایا۔ ڈاکٹر کہنے لگے ابھی چڑھ رہے، میں نے کہا آپ ہی چڑھ جائیں۔ میں نے اس کے کان میں زور زور سے سورہ یاسین سنانی شروع کر دی۔ اللہ، بس میں اتنا ہی پہنچا تھا، وَضْرِبْ لَهُم مَثَلًا أَصْحَابَ الْقَرْيَةِ إِذْ جَاءَهَا الْمُرْسَلُونَ، اس نے اپنا ہاتھ ڈھیلا کر دیا۔ میں پہنچا وَمَا لِيَ لَا أَعْبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، آنکھیں بند کر کے مسکراتا ہوا دنیا سے چلا گیا۔ میں نے کہا چلو اللہ کا شکر ہے۔ حافظ قرآن تھا، کہیں نہ کہیں قرآن وفائی کر کے چلا گیا، بے وفا کوئی نہیں۔ مقدروں والے لوگ ہیں قرآن جن کے ساتھ قبر میں جائے گا، مقدروں والے لوگ ہیں قرآن موت کے وقت جن کے پاس آ کے کھڑا ہو جائے گا۔ مانگا تمہارے سے کیا 1 من گندم، مانگا تمہارے سے کیا 5000، مانگا تمہارے سے کیا 10، وعدہ کیا کر رہا ہے؟ موت کے وقت فرشتوں کو سختی کرنے نہیں دوں گا، قبر کے اندر اللہ اکبر منکر نکیروں کو سوال کرنے نہیں دوں گا، میدان محشر میں خدا کے سامنے کھڑے ہو کے تیرا ہاتھ پکڑ کے جھگڑا شروع کر دوں گا۔ جنت الفردوس میں جہاں تو رہے گا وہی مکان خدا سے لے کے میں جنت کے اندر تیرا پڑوسی بن کے رہوں گا، یہ واحد یار ہے، جنت میں بھی ساتھ رہے گا۔ تو آج اللہ کے قرآن کے اوپر کچھ لگاؤ، ڈال دو میرے عزیزوں اپنی جھولی میں سے، اللہ کی جھولی میں فصل تیار ہے میرے عزیزوں۔ یوں نہیں کہا پہلے مجھے دو، ابھی بیجی کوئی نہیں، پہلے اشر دو، نانا باغ کا سودا کرتے ہو، فصل کا سودا کرتے ہو میرے عزیزوں، پہلے طے ہو جاتا، اللہ فرماتے نہیں، جب تیار ہو جائے، جب تجھے یقین ہو جائے کہ دانا اتنا بڑا ہو، اتنا وافر ہو گیا، پھر اللہ فرماتے ہیں وَآتُوا حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ، اشر نکال کے جانا، نصیب تیرے اچھے ہوں گے۔ اسی گندم سے روزے بھی رکھواؤں گا، سحریاں بھی کرواؤں گا، افطاریاں بھی کرواؤں گا، یہی اللہ اکبر حج بھی کرواؤں گا، عمرے کرواؤں گا۔ تو میرے عزیزوں پہلے تو 3 مرتبہ اللہ سے معافی مانگے، اپنے دل کی سختی کو دور کرے، زبان حال سے 3 مرتبہ کہیں یا اللہ میری توبہ، پھر کہو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یہ توبہ کا لفظ اللہ کو اتنا پسند ہے، بندہ منہ ہلاتا ہے عرش والا رحمتوں والی چادر زمین پر ڈال دیتا ہے، بندہ منہ ہلاتا ہے اللہ پاک دست غوث میں لے لیتا ہے۔ دنیا کی عدالتوں میں چوری کرو گے 6 مہینے سال سزا ہے، گناہ کرو گے سزا ہے، قتل کا بدلہ قتل ہے، لیکن وہ ارحم الراحمین، اگر مقتول معاف کر دے تو جھولی پھیلا کے بیٹھ جا، گناہ ہو گیا، ہاتھ سے گناہ ہو گیا، پیر سے گناہ ہو گیا، فرمایا بس ایک مرتبہ دلی قید میں کہہ دے اللہ معاف کر دے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ، میں اتنا کریم ہوں، کبھی کبھی گناہوں کو بھی نیکیوں کے اندر بدل دیتا ہوں، میں نے کون سا کس سے پوچھنا ہے، مشورہ کرنا ہے۔ گر جوانی توبہ کردم شیوائے پیغمبری، وقت پیری گرگ ظالمی شبت پرہیزگار، بوڑھوں نے تو توبہ کرنی، واہ اللہ تو نے بوڑھوں کو بھی خالی نہ بھیجا، بال 2 رنگ کے، ایک کالے ایک بگے، ایک کالے ایک چٹے، کا کالے بالوں والا ہاتھ اٹھاتا ہے وہ اللہ کو خیال آتا ہے، چٹے بالوں والا ہاتھ اٹھاتا ہے اس کی داڑھی کو دیکھ کے میں اللہ کو حیا آ جاتا ہے۔ نوجوان مصلی پہ بیٹھ کے کہ معافی دے دے، مشرق سے لے کے مغرب تک جتنے قبرستان ہیں اس کے توبہ کرنے پہ سب کا عذاب قبر معاف فرما دیتا ہوں۔ اور جب بوڑھا یوں کر کے ہاتھ پھیلاتا ہے میں کہتا ہوں فرشتوں اسے بولنے کا موقع نہ دو، یہ یوں ہاتھ اٹھا کے میرے آگے بیٹھا ہے، اسے دنیا نے چھوڑ دیا، اولاد نے چھوڑ دیا، دنیا داروں نے چھوڑ دیا، اس کملے کو اگر میں بھی خالی بھیج دوں پھر مجھے رحمت والا رب کون کہے گا؟ جو اللہ اپنے بندوں پہ اتنا کریم ہے، جو خدا کا بندہ خدا کے دین کی مدد کرے گا، تو میرے عزیزوں پھر دیکھو اللہ جل شانہ اپنی کریمی اور اپنی رحیمی کے فیصلے کیسے فرمائے گا۔ اب مجمع دعا سے پہلے جائے نا، اور ہر بندہ چھوٹا بڑا بچہ بوڑھا اپنی اوقات کے نہیں اپنی شان کے مطابق جس کی اتنی حیثیت ہے اللہ کے نام پر مدد